قرآنی واقعات عبرت قرآنی واقعات الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمایا آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. قرآن جو پڑھنے والے کا جو قرآن کی تلاوت کرے گا اس کو پڑھے گا اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے لے جائے گا اور موٹے ریشم کا جنتی لباس پہنائے گا, اس کے سر پر بادشاہی کے تاج سجائے گا اور جنتی شراب پلائے گا. آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن کو ایک شخص کی صورت عطا کی جائے گی, پھر اسے ایک ایسے شخص کے پاس لایا جائے گا جو قرآن کا عالم ہونے کے باوجود قرآن کے احکامات پر عمل نہیں کرتا تھا. قرآن اس کی محافظت کرتے ہوئے کہے گا یا رب اس نے میرا علم حاصل کیا لیکن یہ بہت برا عالم, اس نے میرے حدود کی خلاف ورزی کی, میرے فرائض کو ضائع کیا, میری نافرمانی میں لگا رہا, میری فرما برداری کو چھوڑ دیا. قرآن اس پر دلائل کے ساتھ الزامات لگاتا رہے گا یہاں تک کہ کہا جائے گا اس کے بارے میں تیرا معاملہ تیرے سپرد ہے. قرآن اس شخص کا ہاتھ پکڑ لے گا یہاں تک کہ دوزخ میں ایک چٹان پر اوندھے منہ اس کو گرا دے گا. پھر قرآن کو ایک ایسے نیک شخص کے پاس لایا جائے گا جو قرآن کا عالم تھا, قرآن کے احکامات پر عمل کرتا تھا. قرآن اس کے بارے میں کہے گا یا رب اس نے میرا علم حاصل کیا, یہ بہترین عالم, اس نے میرے حدود کی حفاظت کی, میرے فرائض پر عمل کیا, میرے نافرمانی سے بچتا رہا, میری اطاعت کرتا رہا. قرآن دلائل کے ساتھ اس کی حمایت کرتا رہے گا یہاں تک کہا جائے گا اس کے بارے میں تیرا معاملہ تیرے سپرد. قرآن اس شخص کا ہاتھ پکڑ لے گا جو قرآن کا عالم تھا, قرآن کے احکامات پر عمل کرتا تھا, اور اسے جنتی لباس پہنائے گا, بادشاہی کا تاج سجائے گا اور اسے جنت کی پاکیزہ شراب پلائے گا. اللہ پاک ہمیں قاری قرآن بنا دے, اللہ پاک ہمیں عالم قرآن بنا دے, اللہ پاک ہمیں عاشق قرآن بنا دے, اللہ پاک ہمیں حافظ قرآن بنا دے. ورنہ کم از کم سورہ یاسین, سورہ ملک, سورہ رحمان اور کچھ بڑی بڑی صورتیں یاد کر لیں, 30واں پارہ یاد کر لیں, اللہ پاک نصیب فرمائے. قرآن پاک میں اللہ پاک نے خوشخبریاں بھی سنائی ہیں اور عذابات کا بھی بتایا ہے. جن مومنین کے لیے خوشخبریاں ہیں وہ سعادت مند ہیں اور ان کو دنیا آخرت میں سعادتیں اور برکتیں ملیں گی, اور جو قرآن کے احکامات پر عمل نہیں کرتا, نافرمانیاں کرتا ہے,
تو دنیا آخرت میں اس کے لیے عذاب کی وعیدیں ہیں، عذاب کی دھمکیاں ہیں، عذاب کا خوف ہے، عذاب کی وعیدیں۔ وہ لوگ جو اللہ رسول کے مقابلے میں کسی اور سے محبت کرتے ہیں، ان کے لیے قرآن نے وعید سنائی، ڈر سنایا۔ اللہ کی محبت فرض ہے، رسول کی محبت فرض ہے، تو اللہ رسول کے مقابلے میں کسی اور سے محبت کرتے ہیں۔ قرآن نے ایسوں کو عذاب کی خبر دی۔ وہ کیا عذاب ہے؟ وہ کون لوگ ہیں؟ سورہ توبہ کے آیت نمبر 24-24۔ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تم فرماؤ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو اور تمہارے پسندیدہ مکانات تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ محبوب جو رشتے داروں سے تعلق توڑنے کے بارے میں آپ سے بات کرتے ہیں انہیں فرما دیں کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، تمہارے کمائی کے مال، تمہارا بزنس، تمہاری تجارت جس کے نقصان سے تمہیں ڈر لگتا ہے، تمہارے پسندیدہ مکانات تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہیں، انتظار کرو کہ اللہ اپنا حکم لائے، اور اللہ پاک مشرکین سے تعلق رکھنے کے معاملے میں نافرمانی کرنے والے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لازم، فرض اور اہم ہونے اور آپ کے اس محبت کے اصل مستحق ہونے کے بارے میں ترغیب ہے، تنبیہ ہے، دلیل ہے، حجت ہے۔ کیونکہ جس نے اپنی اولاد سے اللہ رسول سے بڑھ کر محبت کی اس کے لیے سخت تنبیہ ہے، جس نے اپنے مال کی محبت کی بنا پر یعنی اللہ رسول سے بڑھ کر اپنے مال سے محبت ہے، تو اس آیت پاک میں اللہ پاک نے انہیں سخت تنبیہ کی اور ایسوں کو ڈرایا، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے۔ آیت کے آخر میں ایسوں کو کیا کہا گیا؟ فاسق، کہ وہ فاسق ہیں، اور کہا گیا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ کی پناہ، راستہ دیکھو، انتظار کرو، اس سے کیا مراد ہے؟
علماء فرماتے ہیں اس سے مراد ہے کہ موت، اور یہ بھی کہا گیا موت اور قیامت۔ اور نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جن لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ کوئی اور محبوب ہے، کوئی اور پسند ہے، تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ انتظار کرو، اللہ پاک ایسوں کو جلد عذاب میں مبتلا کرے گا یا پھر دیر میں مبتلا کرے گا، عذاب میں مبتلا ہوں گے وہ۔ تو قرآن نے ایسوں کو وعید سنائی کہ جن کی محبت اللہ رسول سے بڑھ کر اپنی اولاد سے، اللہ رسول سے بڑھ کر اپنی ازواج سے ہے، اللہ رسول سے بڑھ کر ان کو اپنے بزنس، اپنے تجارت کی بڑی فکر ہے، اللہ رسول سے بڑھ کر اپنے مکانات سے بڑی محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ایسوں کو وعید سنائی گئی کہ انہیں عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، جلد یا دیر عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اللہ کی پناہ۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں انتظار کرنے کے بارے میں علماء نے کئی معنی بیان کیے، اور مضبوط بات یہ ہے کہ ایسوں کو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں یا آخرت میں عذاب دے گا۔ جن کی محبت اللہ رسول سے زیادہ اپنی اولاد سے، اپنی آل سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنی ازواج سے، اپنی بزنس سے، اپنے مکانات سے، تو ایسوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ فاسق ہیں، ان کو اللہ ہدایت نہیں دے گا، ان کو جلد دنیا میں یا آخرت میں عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، یا پھر کفار ایسوں پر غالب ہو جائیں گے اور یہ مغلوب ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ پاک کسی بزدل قوم کو پسند نہیں فرماتا۔ اور حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو اس میں وعید سنائی گئی، عذاب کا کہا گیا، جو نفسانی خواہشات کو دینی مصلحت پر ترجیح دیتے ہیں۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ آیت مبارکہ بڑی سخت وعید ہے، اس آیت سے زیادہ سخت وعید والی آیت میں نے نہیں دیکھی۔ تو ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے بھائی، تمہارے پیرنٹس، ماں باپ، تمہارے دادے، تمہارے بھتیجے ایمان کے مقابل کفر سے محبت کریں تو اسے اختیار کریں، تو انہیں دوست اور ولی اور وارث نہ بناؤ، ان سے بیگانے ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا اے محبوب کہہ دو باپ، دادا، بھائی، بیٹے، کوٹھیاں، بنگلے، یہ چیز اللہ رسول سے زیادہ پسند ہے تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، تم بزدل ہو جاؤ گے، کفار تم پر حاوی ہو جائیں گے، تمہاری عزت نہیں رہے گی اور وقار نہیں رہے گا، اور ایسے دنیا طلب لوگ فاسق ہیں، فاسق۔ اور جو کامل مسلمان ہیں ان کی خوبی قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 میں ارشاد ہوئی وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، ساری مخلوقات سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان کا جینا مرنا اللہ کے لیے ہوتا ہے، اپنی خوشی سے بڑھ کر ان کو اپنے رب کی رضا منظور ہوتی ہے، اللہ کی خاطر دوستی کرتے ہیں، اللہ کی خاطر دشمنی کرتے ہیں، اللہ کی خاطر کسی کو دیتے ہیں، اللہ کی خاطر روکتے ہیں، جب نعمت ملتی ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ پاک کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے صبر کرتے ہیں، ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنا ہر معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، اللہ پاک کے احکامات پر ہر وقت عمل کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اپنے دل کو غیر کی محبت سے پاک رکھتے ہیں، اللہ کے پیاروں سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے دشمنوں سے نفرت کرتے ہیں۔ اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کے یہ نیاز مند رہتے ہیں، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ کے رسول کو دل و جان سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں۔
یہ نہیں فرمایا کہ وہ صرف اللہ سے محبت کرتے ہیں اور کسی سے محبت نہیں کرتے، بلکہ فرمایا وہ اللہ پاک کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ دیکھیں عزیز و اقربا، بہن بھائی، اولاد، مال، عزت، دولت، مکان، اس سے ایک فطری محبت ہوتی ہے، مگر جو اللہ سے محبت ہے وہ تمام محبتوں سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ اب کھوٹے اور کھرے کی پہچان کب ہوتی ہے؟ اولاد کی محبت کہیں اور لے جا رہی ہے، اللہ کا حکم کچھ اور ہے، رسول کا حکم اور اللہ کا حکم تو ایک ہی ہے۔ تو بندہ اللہ رسول کی محبت میں اللہ رسول کا حکم اختیار کرتا ہے، اولاد کا کہنا نہیں مانتا جو اللہ رسول کی مخالفت میں، یا اپنی فیملی، اپنا مکان، کام، کاروبار، بزنس، وہ تو کسی اور طرف لے جا رہے ہیں، مگر یہ اللہ اس کے رسول کے احکامات کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ حکیم الامت مفسر قرآن آپ فرماتے ہیں کہ محبت 5 قسم کی ہوتی ہے۔ محبت 5 قسم کی۔ ایک محبت تو اللہ رسول کی محبت، یہ تو ایمان کا مدار ہے، یعنی ایمان کا دار و مدار اس پر ہے کہ اللہ رسول سے محبت ہو۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے ماں باپ اور اولاد سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ اسی طرح حدیث شریف میں صحابہ اور اہل بیت کی محبت کا بھی فرمایا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کے متعلق اللہ سے ڈرو، میرے بعد انہیں اپنی طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بناؤ۔ جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان سے بغض رکھا، دشمنی رکھی، اس نے مجھ سے دشمنی رکھی۔ فرمایا جس کا میں دوست ہوں اس کے علی دوست ہیں۔ تو اللہ رسول سے محبت یہ بنیاد ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ صحابہ سے بھی محبت ہو، اہل بیت سے بھی محبت ہو، یہ محبتیں بھی ایمان ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری محبت، وہ محبت جو باعث ثواب ہے، ماں باپ سے محبت، اپنے رشتہ داروں سے محبت، نیک مسلمانوں سے محبت، یہ باعث ثواب کب ہے؟ جب یہ کام ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوا اللہ پاک نے روحیں مختلف قسم کی پیدا فرمائی، ہر روح کو اپنی ہم جنس روح سے الفت ہوگی۔ بڑی پیاری بات مفتی صاحب نے فرمائی، اگر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں یا کافروں میں سے ہوں، تو اپنے قلبی میلان کو دیکھے، دل کے میلان کو دیکھے کہ دل کس طرف مائل ہے۔ جس طرف دل مائل ہے تو سمجھے میں اسی میں سے ہوں۔ اگر اللہ کے نیک بندوں سے محبت ہے تو ہم انہی میں سے ہیں۔ اور یہ محبت کیا ہے؟ باعث ثواب۔ ایک محبت وہ ہے جس میں نہ ثواب ہے نہ عذاب ہے، بال بچوں کی، فیملی کی محبت اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، ایک فطری محبت ہے، تو اس میں نہ ثواب ہے نہ عذاب ہے۔ اور ایک وہ محبت جو گناہ ہے، جیسے استغفر اللہ، عشق مجازی کے چکر چلتے ہیں، اور مرد و عورت ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں، وہ شیطانی محبت ہے، تو یہ تو گناہ ہے۔ اور ایک محبت وہ ہے جو کفر ہے۔ وہ کون سی محبت ہے؟ جھوٹے خداؤں کو خدا سمجھ کر محبت کرنا۔ اور الحمدللہ مسلمان اس قسم کی محبت سے محفوظ ہیں، الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اور اپنے پیاروں کی محبت عطا فرمائے۔ محبت کیا ہے؟ کسی اچھی شے کی طرف مائل ہونا، یہ محبت ہے۔ اور محبت کیا ہے؟ دل کا اللہ پاک کی مراد کے مطابق ہونا، یہ محبت ہے، اللہ سے محبت ہے۔ اور ایک بزرگ نے تو کہا محبت کی حقیقت یہ ہے اپنا سب کچھ محبوب کے حوالے کر دیا جائے۔ اور اللہ کی محبت، محبت الہی،
اللہ کا قرب حاصل کرنا، اللہ پاک کی خوب تعظیم کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انبیاء کرام میں افضل و اعلیٰ مرتبہ رکھتے ہیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد۔ ان کے پاس ملک الموت علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے آئے تو کہا کہ کیا کوئی دوست کو مارتا ہے؟ وہی آئی، کیا کوئی دوست کی محبت سے گھبراتا ہے؟ تو ملک الموت سے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جلدی روح قبض کرو۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں اپنی محبت دے اور سچی محبت عطا فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک قوم کو دیکھا جو بہت دبلے پتلے تھے، رنگ پیلا تھا، پوچھا کہ کیا حال ہے؟ کہا جہنم سے خوف ہے، ڈر لگتا ہے۔ کہا اللہ تمہیں بچائے۔ ایک قوم کو دیکھا اس سے بھی زیادہ پیلا رنگ اور کمزور تھے، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا جنت کا بڑا شوق ہے۔ فرمایا اللہ تمہیں عطا کرے۔ ایک اور قوم کو دیکھا جن کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے تھے، پوچھا یہ درجہ کیسے ملا؟ انہوں نے کہا ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ تو مسلمان کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ سے، اس کے رسول سے، صحابہ سے، اہل بیت سے، اولیاء سے۔ یہ محبتیں بھی اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، کرم فرمائے، ہمیں قرآن فہمی کا شوق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن